آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 236 اور 237 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ لا جناح نہیں کوئی گناہ علیکم تم پر، ان طلقتم اگر تم طلاق دو، النساء عورتوں کو، معلوم جو نہ، تمسوہن تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو، او تفرضو یا نہ مقرر کیا ہو، لہن ان کے لیے، فریضۃً مہر، ومتعوہن اور انہیں کچھ فائدہ دو، علی الموسع اوپر خوشحال کے ہے، قدرہ اس کی حیثیت کے مطابق، وعلی المقتر اور اوپر تنگ دست کے ہے، قدرہ اس کی حیثیت کے مطابق، متاعا فائدہ دینا، خرچ دینا، بالمعروف دستور کے موافق، حقا لازم ہے، علی المحسنین اوپر نیکی کرنے والوں کے۔ اس آیت میں یہ بیان ہوا ہے مثلا کسی شخص نے محض نکاح کیا، کوئی مہر مقرر نہیں کیا اور نہ اس عورت سے قربت حاصل کی اور نوبت طلاق تک پہنچ گئی، ایسی صورت میں چونکہ مہر مقرر ہی نہیں ہے اس لیے مہر نہ دینے میں کوئی حرج نہیں۔ لا جناح فرما کر اسی طرف اشارہ فرمایا ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ شوہر اپنی مالی حالت کے مطابق کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کرے۔ اس معاملہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مرد کو اختیار دیا ہے، اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی، لیکن مرد کو اس سلسلے میں تنگ دلی کا ثبوت نہیں دینا چاہیے، بلکہ فراخ دلی، حوصلگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی حیثیت کے مطابق کچھ زیادہ بھی دے دینا چاہیے۔ سورہ احزاب میں مزید بتایا کہ ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق کی صورت میں عورت پر عدت بھی نہیں، بلکہ وہ شوہر سے رخصت ہو کر فوراً نکاح کر سکتی ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدت تعتدونہا، یعنی کسی مسلمان عورت کو اگر خامد عقد نکاح کے بعد صحبت سے پہلے ہی طلاق دے دے تو عورت پر کوئی عدت نہیں جس میں خامد رجوع کر سکتا ہو، بلکہ اگر وہ عورت چاہے تو اسی وقت دوسرا نکاح کر سکتی ہے، کیونکہ صحبت ہوئی ہی نہیں ہے کہ یہ دیکھنے کے لیے انتظار کی ضرورت ہو کہ حمل تو نہیں ٹھہرا۔ علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، فراخ دست پر اس کی طاقت کے مطابق اور تنگ دست پر اس کی وسعت کے مطابق متعلقہ کو خرچ دینا لازم ہے۔ مثلا امیر و غریب پر ان کی حیثیت کے مطابق جوڑا دینے کا حکم ہے، یعنی اگر مرد عورت دونوں مالدار ہوں تو جوڑا اعلیٰ درجے کا ہو، اور اگر دونوں محتاج ہوں تو جوڑا معمولی درجے کا ہو، اور ایک مالدار ہو اور ایک محتاج ہو تو جوڑا درمیانے درجے کا ہو۔
وَإِنْ اور اگر طَلَّقْتُمُوهُنَّ تم انہیں طلاق دو من قبل اس سے پہلے ان تمسوهن یہ کہ تم انہیں ہاتھ لگاؤ وقد اس حال میں کہ تحقیق تم مقرر کر چکے ہو لہن ان کے لیے فریضۃً مہر فنصف تو نصف ہے ما اس مار کا جو فرض تم نے مقرر کیا الا مگر ان یعفونا یہ کہ وہ عورتیں معاف کر دیں او یعفو یا معاف کر دے الذی وہ جو بیدیہ اس کے ہاتھ میں ہے عقدۃ نکاح کی گرہ وان تعفو اور تمہارا معاف کر دینا اقرب زیادہ قریب ہے للتقوی پرہیزگاری کے ولا تنسوا الفضل اور نہ بھلاؤ تم احسان کرنا بینکم آپس میں ان اللہ بے شک اللہ بما اس کو جو تعملون تم عمل کرتے ہو بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان عورتوں کا ذکر فرمایا ہے جن کا مہر مقرر کیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مہر مقرر کرنے کے بعد ان کو چھوئے بغیر طلاق دے دو تو متعلقہ عورتوں کے لیے نصف مہر ہے اور باقی نصف تمہارا ہے۔ مہر کی یہ رقم اگر عورت کی طرف سے معاف نہ کر دی جائے تو خاوند پر اس کی ادائیگی واجب ہے، جبکہ عورت کا اس کو معاف کرنا صحیح ہو۔ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ صحیح مسلک کے مطابق اس سے مراد شوہر ہے نہ کہ ولی، کیونکہ شوہر ہی وہ شخص ہے جو نکاح کی گرہ کو کھول سکتا ہے۔ عورت کے ولی کے لیے تو درست ہی نہیں کہ وہ عورت کے کسی حق واجب کو معاف کر دے کیونکہ وہ مالک ہے نہ وکیل۔ پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے معاف کرنے کی ترغیب بھی دی ہے اور فرمایا کہ جو کوئی معاف کر دیتا ہے وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ فرمایا وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ فرما کر شوہر کو ترغیب دی ہے کہ پورا مہر دے دینا ہی تقوی کے زیادہ قریب ہے کیونکہ اس مخاطب مرد ہیں۔ الغرض یہ وہ صورت ہے جس میں دونوں مرد عورت نے نکاح کے وقت کوئی مہر مقرر نہیں کیا تھا اور پھر دونوں کے درمیان خلوت کی نوبت آنے سے پہلی طلاق ہو گئی۔ اس صورت میں شوہر پر مہر واجب نہیں ہوتا، لیکن کم از کم ایک جوڑا کپڑا دینا واجب ہے اور کچھ مزید تحفہ دے دے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر نکاح کے وقت مہر کی مقدار طے کر لی گئی تھی پھر خلوت سے پہلے ہی طلاق ہو گئی تو اس صورت میں آدھا مہر واجب ہوگا۔ فرمایا ان اللہ بما تعملون بصیر بے شک تمہارے سب کام اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں، وہ تمہارے ہر خیر و شر کو دیکھ رہا ہے، لہذا اس کے احکام کی پابندی کرو گے تو اس کے مقرب بن جاؤ گے، اگر خلاف ورزی کرو گے تو پھر اس کی گرفت بھی زیادہ دور نہیں ہے۔ نکاح کے سارے عمل میں حق مہر خاص اہمیت رکھتا ہے اور اسے خوش دلی سے ادا کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ قرآن حدیث میں اس کی جتنی تاکید ہے ہمارے ہاں بالعموم اس کی ادائیگی میں اس قدر کوتاہی ہوتی ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسلامی شادی میں فرماتے ہیں ایک کوتاہی جو بعض اعتبار سے سب سے زیادہ سخت یہ ہوتی ہے کہ اکثر لوگ مہر دینے کا ارادہ ہی دل میں نہیں رکھتے، پھر خواہ بیوی بھی وصول کرنے کا ارادہ کرے اور خواہ طلاق یا موت کے بعد اس کے ورثاء وصول کرنے کی کوشش کریں، لیکن ہر حال میں شوہر کی نیت ادا کی نہیں ہوتی۔ لوگوں کی نگاہ میں یہ نہایت سرسری معاملہ ہے، حتیٰ کہ مہر کی قلت کثرت کمی زیادتی میں گفتگو کے وقت بے دھڑک کہہ دیتے ہیں کہ میاں کون لیتا ہے کون دیتا ہے، کہ مہر کا محض نام ہی ہوتا ہے، دینے لینے کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اور ایسی سوچ رکھنا کہ زیادہ مہر لکھوا لیتے ہیں کہ کون سا ادا کرنا ہے مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ مسلمان کے سارے کام رضائے الہی اور اللہ کے احکامات کی تعمیل کے لیے ہونے چاہیے۔ کاموں کے انجام اللہ کے ہاتھ میں، ایسے کام جن میں نیت صاف نہ ہو اپنے اندر فساد رکھتے ہیں۔ پھر کئی لوگ اپنی حیثیت سے نہایت کم حق مہر مقرر کرتے ہیں اور اکثر معجل غیر معجل لکھوا کر عمر بھر ادا نہیں کرتے، حالانکہ معجل میں تاریخ کا تعین ہونا چاہیے کہ شوہر کب ادا کرے گا۔ ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ شوہر کو باندھنے کے لیے لڑکی والے شوہر کی مالی استطاعت مد نظر رکھنے کی بجائے زیادہ حق مہر مقرر کرواتے ہیں تاکہ شوہر لڑکی کے تابع رہے۔
इस सिलसिले में ज़रूरी है कि मर्द अपनी माली हैसियत के सामने रख कर हक मार मुकर्रर करे और देने की गर्ज से मुअय्यन करे। लड़की वालों से हक मार मुकर्रर करने के हवाले से मुशावरत की जा सकती है, लेकिन हर सूरत में मर्द की माली हैसियत को ज़रूर पेश नज़र रखा जाए। मार अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। ये लफ्ज़ अहादीस नबविय्या में वारिद है, कुरान हकीम में वारिद नहीं हुआ। कुरान हकीम में मार के लिए जो अल्फाज आए हैं वो उजूर, सदुकात, फरीज़ा और नफ़क़ा के हैं। यह अरशाद है और दे दिया करो औरतों को उनके मार खुशी से। ये मुख्तसर कलमात नहायत अहम उमूर की जानब इशारा करते हैं। हकमार को बोझ नहीं समझना चाहिए बल्कि पूरी दिली आमादगी से के साथ अदा करना चाहिए। इसके सिलसिले में हमें बहुत ज़्यादा एहसास होना चाहिए, क्योंकि मार अदा न करने की सूरत में यह इंसान के ज़िम्मे कर्ज है और कर्ज के अदा न करने पर इंसान से पूछ गछ होगी। मार की अदायगी से मर्द की कवामियत का सबूत मिलता है और इस्लाम ने हकमार से औरत को तकरीम बख्शी है। मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी तफसीर में वजाहत करते हुए लिखते हैं, मार शरीयत इस्लामी में बीवी की वो कीमत नहीं जो शोहर उसके औलिया को देकर उनसे बीवी हासिल करता है, बल्कि महर बतौर एक नजराना है और तोहफा है जो शोहर बग़र्ज़ इकराम एजाज़ बराह रास्त औरत को पेश करता है, अपने ऊपर वाजिब कर लेता है। लिहाजा उसके अदा करने के बाद शोहर अपनी बीवी को अपनी ज़र खरीद लौंडी तसव्वुर न करे, बल्कि उसको वो मुनासिब मकाम दे जिसकी अल्लाह ताला जल्ल शानुहु ने हिदायत की है। हक मार की अदाई में गुल और तफाखुर का इज़हार दुरुस्त अमल नहीं। बेहतर यह है कि हक मार निकाह के मौके पर खुश दिली से अदा कर दिए जाए। इसकी अदम अदायगी, टाल मटोल या मार के मामले में बीवी पर कोई जुल्म ज्यादती करना जायज़ नहीं, क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से औरत के लिए अतिया है। हक मार देने का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि शोहर बीवी पर कोई एहसान कर रहा है, बल्कि ये औरत का हक है, खुदाई हदिया है जो खामद के ज़िम्मे निकाह के वक्त वाजिब है। शाह वलीउल्लाह मौदूद अली रहमतुल्लाहि तआला अलैह हुज्जतुल बालिग़ में तारीफ़ फरमाते हैं, मार से निकाह पायदार होता है। निकाह का मकसद इस वक्त तकमील पजीर होता है जब मियाँ बीवी खुद को दायमी निफाक़त मुआवनत का खूगर बनाएं, और यह बात औरत की तरफ से तो इस तरह मुतहक्किक होती है कि निकाह के बाद तमाम इख्तियार उसके हाथ से निकल जाता है, वो मर्द की पाबंद हो जाती है और मर्द बाइख्तियार रहता है, वो तलाक दे सकता है। और ऐसा कानून बनाना कि मर्द भी बेबस हो जाए जायज़ नहीं, क्योंकि इस सूरत में तलाक की राह मसदूद हो जाएगी और मर्द भी औरत का ऐसा असीर होकर रह जाएगा जैसे कि औरत असीर थी। और यह बात इस ज़ाब्ते के ख़िलाफ़ है कि मर्द औरतों पर हाकिम है और दोनों का मामला कोर्ट को सपोर्ट करना भी दुरुस्त नहीं, क्योंकि काजी के यहाँ मुकदमा ले जाने में सख्त मराहल से गुजरना पड़ता है और काजी वो मसलतें नहीं जानता जो शोहर अपने बारे में जानता है। बस मर्द को दायमी निकाह का खूगर बनाने की राह यही है कि इस पर मार वाजिब किया जाए, ताकि जब वो तलाक देने का इरादा करे तो माली नुकसान उसकी निगाहों के सामने रहे और वो नागज़ीर हालात ही में तलाक दे। बस मार निकाह को पायदार बनाने की ये एक सूरत है। दूसरी मसरत मार से निकाह की अजमत ज़ाहिर होती है। निकाह की अजमत अहमियत बगैर मार के जो कि औरत का बदल होता है ज़ाहिर नहीं होती, क्योंकि लोगों को जिस कदर माल की हेरस है और किसी चीज़ के नहीं। बस माल खर्च करने से निकाह का मोहतम बेशान होना ज़ाहिर होता है। इसके अलावा भी मार की हिकमतें हैं जो उलमा ने लिखी हैं, मगर असल हिकमत ये है कि मार शरीयत का हुक्म है और हम हिकमत के नहीं बल्कि हुक्म के पाबंद हैं। और मुसलमान के लिए शरीयत का हुक्म ही हर किस्म की हिकमत है, क्योंकि हमारा ईमान है कि शरीयत का हर हुक्म इंसानी के फलाह बहबूद के लिए है। हक मार के अहकामात शरई हैसियत मिकदार का जानना हर शख्स पर लाजिम है, ताकि इस मामले में किसी पर किसी किस्म की ज़्यादती न हो सके। अल्लाह ताला में कुरान सुन्नत के मुताबिक हक मार के अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।